बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं नूरदारी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी और वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नूरदारी के साथ था। नूरदारी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले दिनों में बल्कि कुछ एक लगभग 1 डेढ़ माह के करीब से आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में इसराइल को लेकर एक कंट्रोवर्सी है और उसको कंट्रोवर्सी को शिद्दत इख्तियार करने में वक्त नहीं लगा। एक ट्विटर थ्रेड हमने पढ़ा था नूर का और उसके मुताबिक उनके मुताबिक उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान का एक सरकारी सतह का डेलीगेशन जो था उन्होंने टेल अवीव का सफर किया था वाया यूके के पासपोर्ट पे वो सफर हुआ था। और उसके बाद उस थ्रेड में हमने कहीं भी जुल्फी बुखारी का नाम, जुल्फिकार बुखारी वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं, उनका नाम नहीं था उसमें। मगर नूरदारी से मुंसलिक करके कहा यह गया कि वो डेलीगेशन लेकर जाने वाली शख्सियत जो है वो जुल्फी बुखारी है। फिर नूरदारी को ही इसमें क्लेरिफिकेशन के लिए आना पड़ा कि उन्होंने कहीं पर भी उनका नाम नहीं लिया। यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले दिनों मंसूर अली खान का एक प्रोग्राम देखा नूरदारी के साथ। मुझे जाती तौर पर अफसोस ये हुआ कि हमें बरसों बीत जाते हैं सहाफत पढ़ने में, मगर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हम एक सहाफी के तौर पर बैठे हैं और मद्दे मुकाबिल सवाल कर रहे हैं तो वो हमारा जाती टारगेट नहीं होता। यहाँ पे आपके सामने सामने वो शख्सियत बैठी है जिससे आपने सवाल करना है, अपना फर्ज पूरा करना है और वो जवाब जो भी दे वो जवाब आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। किसी की जात पर कीचड़ उछालना, परखच्चे उड़ाना, ये मंसूर अली खान जैसे लोगों का शेवा हो सकता है। और उस वजह से बहुत सी अहम बातें जो नूर से हम कर सकते थे या सुन सकते थे वो नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोग्राम में बहुत जारहाना रवैया इख्तियार किए रखा। और इसकी वजह बाद में ये पता चली कि मंसूर अली खान ने उनसे मरियम नवाज का वो बदला लिया, क्योंकि मरियम नवाज ने नूरदारी का एक इंटरव्यू जो था वो ट्वीट किया, फिर उसको हजीमत के मारे डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें नवाज शरीफ का नाम भी उन शुरफा में आया जो इसराइल के साथ ताल्लुकात के ख्वाहां थे, मगर अवाम की नजरों में धूल झोंकते रहे कि नहीं ये तो हम नहीं है। उन्होंने जज्बात में आके इमरान खान के खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहा, मगर उसमें नवाज शरीफ के हवाले से भी बहुत सी अहम मालूमात थी। अब हम चलते हैं नूर की जानिब, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं नूर से पूछना चाहूंगी कि नूर, आपने एक ट्विटर थ्रेड इसमें पोस्ट किया, इसमें काफी बड़े दावे थे। तो सबसे पहले क्यों ना शुरू करें मरियम नवाज के ट्वीट से और उस उनसे पूछते हैं कि क्या खास था ऐसा उनकी वीडियो में, और वो कौन लोग थे जो अभी की गवर्नमेंट से गए टेल अवीव, और नवाज शरीफ के 1990 के दौरे हुकूमत से इसराइल की जानिब से उनके साथ पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की जानिब से इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने में कौन से अवामिल कार फरमा थे, और वो जरा हमें सारी तफसील बताएं कि कौन लोग मिलते रहे और ताल्लुकात के लिए कोशिश करते रहे। जी नूर, आपको खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस मेरा। जी देखें, मरियम नवाज साहिबा ने जो मेरी ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया और उनका सिर्फ एक ही मुझे सबसे बड़ी हैरत हुई कि जब उन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया और मुझे पता चल गया कि उन्होंने रीट्वीट किया, तो मुझे हंसी आई। तो मेरे ख्याल में हो सका उन्होंने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी हो, या हो सके उस वीडियो को कहीं पॉलिटिकली यूटिलाइज कर रही हो किसी को अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ। तो खैर मैं तो कंक्लूजन में भी नहीं पहुंच सका था। तो बाद में पता चला कि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। मगर देखने वाले तीर की नजर से देखते हैं, लोगों ने उनकी स्पेसिफिकली पीटीआई वालों ने उनकी हाँ जी उनकी ट्वीट और डिलीट जो उन्होंने की, उनके उस एक्शन को उन्होंने कैप्चर कर दिया और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर अपनी जारी कर दिया अपना वो स्टेटमेंट वीडियो के तौर पे। अब उन्होंने क्यों, आपको भी पता है, कौम को भी पता है कि मरियम नवाज साहिबा ने उस वीडियो के, क्योंकि उस वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का डेलीगेशन जो है वो गया हुआ है, इजराइल गया था, और उन्होंने हो सके टाइम की कमी की वजह से या उनको जरूरत महसूस ही नहीं हुई पूरी वीडियो देखने की, उन्होंने उनको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए यूज करने के लिए उन्होंने ट्वीट को रीट्वीट कर दिया।
مگر اس کے ہوں بعد ان کو کسی نے بتایا یا انہوں نے خود دیکھا یا کہیں سے آ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے غصے میں انہیں کہا کہ یہ کیا کر دیا. ہو سکے میاں صاحب ہوں نے دیکھ لیا ہو, واللہ عالم, میں کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا. تو مگر جی جیسے بالکل. ان کے انفارمیشن میں جیسے ہی ان کو یہ بات ان کی اٹینشن میں آئی کہ بھائی اس نے کوئی غلطی کر لی اس کے اندر, تو نواز شریف صاحب کا بھی نام تھا. میں نے نواز شریف ہوں صاحب کی نام دیا تھا, انہوں نے خود باقاعدہ ڈیلیگیشن بھیجے تھے. صحیح. انہیں وہ ٹویٹ جو ہے ڈیلیٹ کرنی پڑی, جس کی وجہ سے ان کو ایک پولیٹیکلی ڈیمیج ہوا میڈیا اور قوم کے سامنے. حالانکہ میری کوئی انٹینشن نہیں تھی ان کو ڈیمیج صحیح. کرنے کی, مگر انہوں نے خود اپنے آپ کو پولیٹیکلی ڈیمیج کر دیا. تو اب وہ جانے ہیں, ان کی قوم جانے. یہ ان کے ساتھ کافی عرصے سے مسئلہ ہے, وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف, اپنی پارٹی کے خلاف بہت سی چیزیں ٹویٹ اور ری ٹویٹ کر دیتی ہیں. بس وہ ہم کیا وہ ایک امیچور پولیٹیشین میں کہہ سکتے ہیں ہم لوگ, کہ لگتا صحیح. ہے ان کو ابھی پولیٹکس پاکستانی پولیٹکس کا اتنا پتہ نہیں ہے. اب ظاہر میاں صاحب ہیں, اب ہر بے نظیر تھی, بلاول بے نظیر نہیں بن سکتا, تو بے مریم میاں شک. صاحب نہیں بن سکتے. تو ظاہر صحیح. پر غلطیاں ہیں, یہ غلطیاں بچے کریں گے تو سیکھیں گے پولیٹکس کیا ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, نواز شریف کا تذکرہ آپ نے کیا, اس کے بعد آپ کی میں اجمل قادری کا بھی نام آیا, اس کے بعد سما پہ ہمارے کولیگ علی حیدر نے پروگرام کیا بہت شاندار, اس کے اوپر اجمل قادری صاحب خود مان رہے ہیں کہ ہاں میں گیا, میری تصاویر ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, مگر نواز شریف صاحب انکاری ہیں. ذرا وہ تفصیل بتائیے کہ 1990 کے دور حکومت میں کیا ہوا, اور اس کے بعد کیا یہ درست ہے کہ دو طرفہ تعلقات میں دو طرفہ وزٹس بھی ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن ہے آپ کے پاس, ذرا ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کیجیے گا. دیکھیں, دو طرفہ تعلقات ہمیشہ اسرائیل سے پاکستان کے رہے ہیں. ہوں نواز شریف سے پہلے چاہے ضیاء الحق صاحب کا دور ہو, یا اس سے پہلے یا ہوں اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کا دور ہو, یا اس سے پہلے بھٹو صاحب کا دور ہو, دو طرفہ تعلقات ہمیشہ رہیں. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں, ہوں اسرائیل نے کہیں بھی پاکستان کو اپنا دشمن قرار نہیں دیا. ہوں نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, اسرائیل نے پاکستان نے آفیشلی بھی اسرائیل کو کوئی تھریٹ نہیں دیا. ہوں کوئی ایسی پاکستان کی اسٹیٹمنٹ آفیشل, چاہے وہ ہوں سولین ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے ہو, گورنمنٹ سے, چاہے وہ ملٹری ہو, کہیں انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے جیسے ایران کہتا ہے. یا اسرائیل نے کبھی بھی نہیں بولا کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہمارے لیے تھریٹ ہے. انہوں نے کبھی اس طرح ہوں نہیں بولا. کیونکہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو ان کے تعلقات تو چلتے ہیں, انٹیلیجنس ہوں کوآپریشن ان کی چلتی رہی ہے, اور ان کے ٹھیک ہے. گورنمنٹل ان کے تعلقات ہمیشہ رہے, چاہے وہ بیہائنڈ دا کرٹن ہو, چاہے وہ پس پردہ ہو, مگر تعلقات ہمیشہ رہے. اب میں نے جب آپ ٹویٹ کی تو جب میں نے انٹرویو دیا تو اس کے اندر میں نے یہ بات ایویڈنس کے ساتھ میں نے بتائی کہ ہاں, نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ ڈیلیگیشن گیا, اور اس کے اندر جو مذہبی امور کے وزیر تھے وہ تھے مولانا اجمل قادری صاحب. اور ہوں جب آپ دیکھیں اجمل قادری صاحب کا تعلق بنتا ہے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ سے. اب بالکل. مولانا فضل الرحمان تو ہر اسٹر میں کہتے ہیں کہ یہودی ہمارے دشمن تھے, یہودی اسرائیل ناجائز اولاد ہے, یہودی کبھی ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. بھائی آپ نے تو خود اپنا منسٹر ادھر بھیجا. اب ایک ہوں منسٹر پارٹی کا پرائم منسٹر کی حکم سے جب وہ ڈیلیگیشن لے کے جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ نواز لیگ پارٹی کا تو نہیں ہے بندہ, وہ تو مولانا فضل الرحمان کی, تو ظاہری بات ہے اس سے اپنے لیڈر سے بھی پرمیشن لینی ہوتی ہوں کہ نواز شریف مجھے ادھر بھیج رہا ہے, آپ مجھے کیا فرمائے. تو ظاہری بات ہے اس کامن سینس کہ مولانا کی صاحب نے ہوگی. ان کو کہا ہوگا کہ بھائی ہاں ہوں ٹھیک ہے آپ جائیں. ہوں چاہے مولانا امریکیوں سے مل سکتے ہیں, تو اسرائیل سے ملنے سے بھی مولانا کو کوئی آر نہیں ہے, اور جو امریکی ایمبیسی میں مولانا ملتے رہتے ہیں تو اس کے اندر تو ڈیفینیٹلی اسرائیلی بھی بیٹھے ہوئے ہیں امریکن پاسپورٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے پاس ہر اسرائیلی کے پاس دو یا تین اور وہ نیشنلٹیاں مانتے ہوتی کبھی ہیں. بھی نہیں ہے, اور کر بھی رہے ماننے ہوتے ہیں تو پھر بھی دیکھیں, مانتے نہیں. ماننے تو کوئی بھی نہیں مانتا نا, ماننے سے تو اگر مانتے ہوتے تو آج یہ پولیٹیشین جو ہے نا وہ تو آج تو پھر وہ ساری زندگی ایک ہیرو بن جاتے نا. تو مانتے تو نہیں ہے, پر وہ ان کی اپنی کوئی مجبوریاں ہوں گی, چاہے وہ اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتا, وہ ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی جو نہیں مانتے. مگر کہنے کا مطلب ہے کہ یس, دیکھیں میں نے جب انٹرویو دیا اسرائیلی I-24 کو, اور میں نے جب یہ ڈسکلوز کیا تو مولانا صاحب گئے ہیں, تو مولانا صاحب ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے میری بات کی تصدیق کی, بالکل. اور مولانا صاحب نے تصدیق کر کے کم سے کم قوم کے سامنے اسپیسیفکلی میرے سامنے اپنا قد بڑھا لیا.
وہ یہ بھی کہ کہہ انہوں نے سکتے تھے مانا. نہیں جی نور ڈاری نہیں جی نور جھوٹ بولتا ہے میں تو گیا ہی نہیں، مگر ہوں. انہوں نے سچ اور حق کا ساتھ دیا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں گیا ہوں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کس کے آپ حکم پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کے صاحب کے حکم سے، نواز شریف کے حکم سے گیا. اور نواز شریف ہی بہت اچھے ریلیشن چاہتے تھے اسرائیل کے ساتھ، اور جتنی جلد ہو سکیں اور جتنے اچھے ریلیشن ہو اتنا اچھا ہے. تو اب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ یا ان کی پارٹی کے کوئی لیڈر اگر کہتے ہیں پریس کانفرنس میں یا اسٹر میں کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جھوٹ ہے، تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جھوٹ کون بول رہا ہے. میں نے ایک ڈسکلوز کی انفارمیشن، جس بندے کے بارے میں نے نام لیا وہ میڈیا کے سامنے کہتا ہے جی ہاں جی میں تو گیا تھا. اب اس کے علاوہ اور ایویڈنس کیا چاہیے؟ اب اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو تو نہیں آ کے بولے گا ٹی وی پہ تو نہیں جی اجمل قادری صاحب آیا تھا. اب یہی کی چیز بچ گئی ہے کہ وہ آ کے بالکل. بولے اچھا گا وہ گئے. اس میں نور ایک انٹرسٹ بڑا میرا اس گفتگو میں ڈیولپ ہو رہا ہے. میاں نواز شریف 1990 میں پہلی بار وزیر اعظم بن کر آئے پاکستان کے، اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا، انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا، اس میں ان کی پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے، وہ مذہبی پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے، ایک ڈیلیگیشن انہوں نے بنا. اس کے بعد بھی میاں صاحب 2 بار اور وزیر اعظم رہے ہیں. 1997 میں بھی وہ وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد دوبارہ پارٹی میں آئے 2013 کے الیکشن میں. ان 2 اتوار میں بھی آپ کو اگر اتنا معلوم ہے، آپ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، آپ ان کے میڈیا کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہیں، کیا یہ باقی 2 ادوار اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں اقتدار میں آتی ہے، مشرف بیچ میں تھے، مشرف کے ایرا کے حوالے سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہاں ایک ملاقات ہوئی تھی خورشید محمود قصوری کی جو سب وزیر خارجہ تھے اسرائیلی، انہوں نے اپنے لوگوں سے دبئی ایئرپورٹ کے اوپر ملاقات کی. یہ جو باقی لوگ اتنا صاف انکار کرتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی اور میاں صاحب بھی، ان کے باقی 2 ادوار میں کوئی ایسی خاص ملاقات، کوئی پاکستان آیا ہو ان کی جانب سے یا یہ گئے ہو، کوئی ایسی ملاقات آپ کے علم میں ہو تو وہ بتائیے. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بات میں کلیئر کروں کہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں کام نہیں کرتا، میرے ان کے اچھا ساتھ تعلقات ہیں. جی، اسرائیلی تعلق میڈیا کے ساتھ میں کام نہیں کرتا، میرے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں. ایک ٹھیک ہے نا؟ تو ورکنگ ریلیشن. ہاں ورکنگ ریلیشن ہے، کیونکہ میں ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ ہوں، میرا اپنا کاؤنٹر بالکل ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک تھنک ٹینک ہے بالکل یو کے اندر. تو اس لحاظ سے ہم چاہے وہ انڈین کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو یا اسرائیل کا ہو، ہم اس کے کام کرتے ہیں. اور یہ آفر میں نے پاکستان کو بھی دی تھی کہ ہم آپ کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کولابریشن کرتے ہیں. اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے یا انہوں نے نہیں اس کے گرم جوشی کا وہ ریسپانس دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو یو ایس کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں، ہم تو یورپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور ہم اسرائیلی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی ہماری کوآپریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر، یہ میں نے آپ یہ بات تھوڑی میں کلیئر کر دوں. بالکل نہیں. آپ اب کے تھنک ٹینک کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ میں تفصیل سے بات کروں، تاکہ جو آپ کے حوالے سے چیزیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں ایون پاکستان میں بھی، میں آپ کو بالکل موقع دوں گی کہ آپ اس کے حوالے سے بھی کھل کر بتائیں، کیونکہ یوتھ ان پروگرامز کو، یوٹیوب کے پروگرامز کو بہت بڑی تعداد میں دیکھتی ہے، تو آئی دیٹس ہوپ رائٹ، کہ وہ آپ کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہوں گے. ڈیفینیٹلی تو ڈیفینیٹلی بتائیے کہ باقی آئی ول اخبار کلیئر. میں. تو باقی ادوار میں جیسے نواز شریف میاں صاحب جو ہے، نواز شریف جو اس میں جو 97 والی سیکنڈ ٹرم میں آئے، تو دیکھیں جب ڈیلیگیشن جاتے ہیں تو ڈیلیگیشن آتے بھی ہیں. ٹھیک بالکل ہے نا؟ صحیح. اگر آپ کسی کی دعوت میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی دعوت دینی پڑتی ہے، ہوں پھر ادھر سے بھی لوگ آتے ہیں. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب آپ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملیں گے تو پھر آپ کو ان کو بھی کہیں گے نا بھائی ہم آپ کے پاس آئے، تو آپ بھی پاکستان ہمارے پاس تشریف لائے. بالکل تو جب بالکل. آپ اسرائیلی ڈیلیگیشن سے ملیں گے تو پھر آپ ان کو بھی یہ کہیں گے بھائی آپ بھی ہمارے مہمان بنے، جب آپ نے اتنی ہماری مہمان نوازی کی ہے، اتنی عزت افزائی کی ہے، تو پھر آپ ہمیں بھی اچھا موقع یہ دیں ہوا ہم ہے. بھی آپ کو. ہاں جی ہوا ہے صحیح. 90 سے. ہاں جی 90 ڈیلی چیزیں تو پہلے سے بھی آتے رہتے تھے، مگر اسپیسیفکلی جب میں آپ کو بتا دوں جب گوہر ایوب صاحب وزیر خارجہ تھے، فورن ہوں منسٹر تھے نواز شریف کے ٹائم پہ، پی ایم ایل نون کے، تو اس کے ہوں ٹائم پہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. اس کے اندر اسرائیلی بزنس مین تھے جو اسرائیلی انٹیلیجنٹ آفیسر بھی رہ چکے ہیں. اوکے. ان کا نام ہے یعقوب نمرودی. یعقوب یعقوب نمرودی. نمرودی نمرودی. یا اوکے. نمرودی یعقوب نمرودی 1997 میں پاکستان وزٹ پہ آئے، اور وہ اس ٹائم پاکستان فورن منسٹر
पाकिस्तान मुस्लिम नून के लीडर गौहर अयूब खान से मिले और उन्होंने इनको एनकरेज किया कि हमारे कमर्शियल जो रिलेशंस हो, कमर्शियल जो तिजारत हो, वो भी होनी चाहिए बिटवीन बोथ हाँ, कंट्रीज। हाँ, इसके अलावा उन्होंने ये भी इंटरेस्ट शो किया कि इनके टेली कम्युनिकेशन, हम्म, मेडिकल सेंटर्स, मेडिकल के अंदर, सही, टेली कम्युनिकेशन के अंदर और हम्म, एग्रीकल्चर के अंदर और स्पेसिफिकली रिलीजियस टूरिज्म के अंदर भी इनके ये भी एग्रीमेंट होनी चाहिए। क्योंकि एक और सवाल भी मेरे पास आया था ऑडियंस में से ही कि क्या ये दुरुस्त है, जैसे F-16 के मामले में कहा जाता है कि उसकी TORs में शामिल है कि पाकिस्तान उसको भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकता, गो कि इतने लोगों को नहीं पता, मगर ये दुरुस्त है। लेकिन क्या ये दुरुस्त है, क्या आप ये मालूमात मुझे दे सकते हैं कि इसराइल ने जो हथियार भारत को दिए हैं, ख्वाह वो मिसाइल सिस्टम है, ख्वाह वो कोई और मिलिट्री हार्डवेयर है, क्या उनके TORs में ये शामिल है? मैंने सुना है ऐसा, अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करें या इसको रिबट कर दें। तो इसराइल ने कहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। इज दैट ट्रू? देखें, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट सुमेरा। देखें, दुनिया हर मुल्क के जो टॉप मुल्क हैं वो हथियार बनाते भी हैं, बेचते भी हैं। हम्म, पाकिस्तान भी हथियार बनाता है, पाकिस्तान भी जहाज बनाता है और वो दुनिया के दूसरे साउथ सेंट्रल एशियन, साउथ एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान भी भेजता है अपनी कंडीशंस के ऊपर। जिस हम्म, तरह अमेरिका आर्म्स और अपनी टेक्नोलॉजी एंड अपने जो जहाज एयरफोर्स के जो इक्विपमेंट्स है वो पाकिस्तान को बेचता है अपनी कंडीशंस के मुताबिक। तो पाकिस्तान वो चीजें इंडिया के खिलाफ या पर्टिकुलर मुल्क के खिलाफ यूज नहीं कर सकता। इसी तरह जब इसराइल ने इंडिया के साथ डील की और इंडिया को हाँ, आर्म्स सप्लाई किए, उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी, उनके एयरफोर्स टेक्नोलॉजी उनको या उनकी डिफेंस की टेक्नोलॉजी, उनके जो इक्विपमेंट्स जब उनको प्रोवाइड किए तो उनके अंदर यही कंडीशन थी कि ये चीजें पाकिस्तान के खिलाफ यूज नहीं होंगी। अच्छा, इसकी एक वाज़ेह मिसाल मैं आपको देता हूँ। इससे पहले के कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं जो टीवी पे आके अपनी टीआरपी की वजह से अपना वो हिस्टोरियन बनने के लिए, हालांकि उनका इस फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, वो एक्सपर्ट नहीं है, मगर हर जगह एक्सपर्ट बनने की कोशिश के लिए हर टॉपिक उठ के लेके उसके ऊपर अपना वीडियो बना देते हैं। मैं हम्म, उनके उनके लिए भी और दूसरी कौम के लिए बयान करना चाहूँ कि देखें, सबसे पहली बात बताएं, आप जो टीवी पे इस तरह के लोग आके इल्जाम लगाते हैं इजराइल के ऊपर या किसी मुल्क के ऊपर, हम्म, मुझे ये सबसे बात बताएं, क्या आपकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पिछले लास्ट 70 ईयर से या पिछले चंद सालों से, क्या आपकी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहीं ये कहा है कि इसराइल के हथियार यूज हुए पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं। तो यहाँ पर एक चीज फिर मान ली जाए कि पाकिस्तान, आपके हिसाब से पाकिस्तान अगर रिकग्नाइज करता है इसराइल को, और अगर रिकग्नाइज नहीं करता, क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत आसार देख रहे हैं इसके कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान में जल्द ही कुछ वजूहात की बिना पर कुछ मामलात या कुछ टाइज शुरू हो जाएंगे। तो वो टाइज जो है वो डिफेंस के, पहली बात कि डिफेंस टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, और काफी हद तक उसमें रिलीजियस टूरिज्म की बात अगर की जाए, या रिलीजियस टूरिज्म, मेरा ख्याल है इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, रिलीजियस टाइज में या रिलीजियस एक्सचेंज में। तो इसमें आप समझते हैं कि इन द नेम ऑफ मस्जिद अक्सा, इट वुड बी मोस्ट कन्वीनियंट ऑन द टेबल, इट वुड बी मोस्ट कन्वीनियंट कार्ड फॉर पाकिस्तान टू एक्सेप्ट दैट। और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि क्या वजह है, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, इसराइल पाकिस्तान को इतना क्यों चाहेगा, या इतना क्यों चाहता है, या वो क्यों चाहता है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान फासला खत्म हो, ये दोनों मिल जाएं। और इसलिए इतने अरसे से ऑफिशियल टर्म्स में ये कोशिशें हो रही हैं कि पाकिस्तान इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पे मान ले, तस्लीम कर ले, और अगर नहीं भी तस्लीम करता तो कम अज कम एक दूसरे के लिए अपनी राहदारी खोल ले। इस हवाले से बताएं कि व्हाट मेक्स इसराइल सो हैप्पी व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। देखें, इसराइल ने कभी भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं समझा और यहाँ में एक और बात, पाकिस्तान ने भी कभी इसराइल को अपना दुश्मन नहीं समझा, ना कभी। पाकिस्तान ने हमेशा बेबाक ऑफिशियली हमेशा कहा है कि उनकी अगर कोई जंग है या उनका कोई कन्फ्लिक्ट है, उनके कोई इश्यू है,
ان کا کوئی اختلاف ہے یا کوئی کنفلکٹ ہے تو وہ صرف انڈیا کے ساتھ ہے. پاکستان نے بھی کبھی بھی اسرائیل کو دھمکی نہیں دی, نہ پاکستان نے کبھی اسرائیل کو اپنا دشمن کہا ہے, نہ اسرائیل نے کبھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے. اس کی ایک میں واضح ثبوت آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر اسرائیل کا نیتن یاہو ان ریسنٹ ایئرس میں جب انڈیا کا دورہ کیا تھا مودی کے ٹائم میں, ہمیں یاد ہوگا, تو انڈیا کی میڈیا نے بڑی کوشش کی کہ نیتن یاہو کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جاری کرے پاکستان کے خلاف, مگر نیتن یاہو نے انسٹیڈ کہ انڈین کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر دے, انہوں نے پاکستان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھایا. اور اس چیز کو پاکستان کی مین میڈیا نے فرنٹ پہ اس کو کور کیا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے انڈین نیریٹو کو ریجیکٹ کر کے پاکستان کی طرف اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا, اور اس کو پاکستانی میڈیا نے انڈیا کی ایک بہت بڑی سفارتی شکست قرار دی. اور یہ آپ کے نوٹس میں بھی ہوگی, ابھی 1-2 سال کی بات ہے, کوئی پرانی بات نہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل نے کبھی پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھا. اسرائیل چاہتا ہے کہ جو فاصلے پیچھے بیہائنڈ دا کرٹن قائم ہوئے تھے ان کو اس وقت صرف سامنے لے کے آنا ہے. کوئی اس فاصلے قائم نہیں کرنے, فاصلے کو ایک نئے ٹرم میں لے کے آنا ہے عوام کے سامنے, کیونکہ عرب جو بیچ میں جو سوری سے اگین باضابطہ ایک شناخت کے ساتھ, ہاں جی, باضابطہ ایک شناخت کے ساتھ. ابھی آپ نے شادی تو کی ہوئی ہے, اب دنیا کے سامنے لے آؤ نا بھائی ہمارا نکاح ہوا ہے. صحیح. ہمارے ساتھ موجود تھے نور داری ہیڈ ہے اسلامک تھیولوجی آف کاؤنٹر ٹیررزم, جو کہ لندن بیسڈ ایک تھنک ٹینک ہے, اس کے ہیڈ ہیں یہ. اور آج میں نے خصوصی طور پر ان کو دعوت دی تھی کہ یہ پروگرام میں آ کر بات کریں, کیونکہ پچھلے 1.5 ماہ سے ہم بہت سی ایسی باتیں سن رہے تھے جس میں نور کا موقف صرف ٹویٹر کے ذریعے آ رہا تھا, یا ایک بہت ہی عجیب و غریب سا انٹرویو منصور نے کیا جو کہ پوری دنیا کو اب تک سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے صرف وہ مریم کی ایک ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے کیا, کیونکہ وہ مسلسل اتنے ڈومیننٹ تھے نور کے اوپر کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس مقصد کے لیے جتنے بھی لوگ سننا چاہتے تھے ان کو میں نے ایک ایک اوپن فورم نور کو پرووائڈ کیا, جو وہ کہنا چاہتے تھے میں نے ان کو کہنے دیا. میں نے اس لیے بھی کہنے دیا کہ جو وہ کہنا چاہتے تھے وہ آپ تک براہ راست پہنچے, اور اس میں کسی قسم کا رکھنا میری طرف سے نہ پڑے, کیونکہ یہ آن ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں. کل آپ کو نور بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے بغیر کسی تعطل کے, بغیر کسی پرابلم کے بات اپنی لوگوں کے سامنے رکھی, اور یہ ہم سب کا بحیثیت صحافی فرض ہے کہ ہم ہر بات کو سنیں جو اگلا کہنا چاہتا ہے. اس کا فیصلہ غلط اور صحیح کا آپ نے کرنا ہے. آپ تک نور نے بات پہنچائی, آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. یہ ویڈیو وہ بھی یقیناً اس کے کامنٹس فالو کریں گے. آپ سے بھی التجا ہے کہ کمیونٹی رولز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کامنٹس دیجیے گا, اپنی رائے دیجیے گا, اور کسی قسم کی میں کہوں گی کہ نازیبا گفتگو سے پرہیز کیجیے گا. یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی اس وقت نوجوان ذہنوں پر مشتمل ہے. اس کے اوپر کسی بھی میں کہوں گی کہ شدت پسندی, چاہے وہ مذہبی ہو, چاہے وہ کلچرل ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو, اس کو سائڈ پر رکھ کے ایک نیوٹرل دماغ سے ساری گفتگو سنیے گا, اور اس پہ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا, تاکہ ہم یہ ایک بات کا اندازہ لگا سکیں کہ ہمیں اس وقت کن قوتوں کا سامنا ہے, پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے, اور بحیثیت ملک پاکستان مزید کن چیلنجز سے نبرد ہو سکتا ہے ان گیون دی ہول سچویشن. تو مجھے رائے کا انتظار رہے گا. نور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور یقیناً اور اسرائیل کا معاملہ پاکستان کے لیے بھی بہت سینسٹیو حساس نوعیت کا ہے, اور نور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایویڈنس کے حوالے سے بات مضبوط کرتا ہوں, تو آئی ایم اوپن ٹو اینی ایویڈنس. جب کبھی آپ کوئی اس پروگرام میں جو بھی بات آپ نے کی اس حوالے سے کوئی ایویڈنس آپ شیئر کرنا چاہیں, آر چینل از ہیئر, آپ اس کے اوپر کبھی بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گی. ناظرین, آپ سے دوبارہ کسی دوسرے بلاگ میں ملاقات ہوگی, کسی اور بھی ایکسکلوسیو انٹرویو یا میری ایڈیٹوریلز کی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ کے حوالے.